قابل احترام بزرگوں، ساتھیوں، دوستوں اور سماعت فرمانے والی ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں، مدرسہ سمیہ للبنات میں پڑھنے والی بچیاں، طالبات اور اس سال درس نظامی مکمل کرنے والی انتہائی خوش نصیب طالبات، قرآن پاک مکمل کرنے والی طالبات، ختم نبوت کورس مکمل کرنے والی طالبات، آج کا ہمارا یہ پروگرام مدرسہ سمیہ للبنات کا سالانہ پروگرام ہے۔ آپ حضرات جانتے ہیں کہ عرصہ دراز سے مدرسہ سمیہ للبنات آپ کے علاقے میں خدمات سر انجام دے رہا ہے۔ ہر سال ماشاءاللہ بچیاں یہاں سے پڑھ کر جا رہی ہیں۔ مدرسے کا فیض جاری اور ساری ہے اور انشاءاللہ جاری اور ساری رہے گا۔ آپ اصلاحی بیانات بھی سن چکے۔ آپ کے علم میں ہے کہ بخاری شریف ہمارے یہاں درس نظامی میں پڑھائی جاتی ہے اور پھر اس کا آخری سبق ہوتا ہے، لہٰذا ابھی آخری حدیث کا سبق اور اس کا خلاصہ بیان ہونا ہے۔ انشاءاللہ کوشش ہوگی کہ مختصر وقت میں وہ بات ہو جائے جو طالبات کے لیے بھی مفید ہو اور ہم سب کے لیے بھی اصلاح کا باعث بنے۔ کچھ اصلاحی بات بھی ہو جائے، موضوع کی مناسبت سے بھی بات ہو جائے۔ یہ بخاری شریف جو کتاب ہے، اصح الکتب بعد کتاب اللہ، اللہ کی کتاب یعنی قرآن کریم کے بعد یہ سب سے زیادہ مقبول اور سب سے زیادہ صحیح کتاب ہے۔ تمام اور احادیث کی کتابیں بھی بڑی مستند کتابیں ہیں، لیکن جو قبولیت اللہ تعالیٰ نے بخاری شریف کو عطا فرمائی، اللہ کے قرآن کے بعد پوری دنیا میں سب سے زیادہ پڑھے جانے والی کتاب یہ بخاری شریف ہے۔ ہمارے درس نظامی میں بخاری شریف آخری سال میں پڑھائی جاتی ہے، بچوں کو بھی اور بچیوں کو بھی پڑھائی جاتی ہے۔ بخاری شریف وہ کتاب ہے کہ جس میں پورے دین کا مکمل خلاصہ یہاں تشریح سے لکھا گیا، اور امام بخاری کا یہ طریقہ کار ہے کہ اپنے ہر باب کو شروع کرنے سے پہلے قرآن کی آیت لے کر آتے ہیں، کیونکہ پورا جو دین ہم تک پہنچا ہے وہ قرآن کی شکل میں اور حدیث کی شکل میں۔ تو اس بخاری شریف میں قرآنی آیات کی روشنی میں بھی سمجھایا گیا، احادیث کی روشنی میں بھی سمجھایا گیا۔ پورے دین کے بارے میں مکمل معلومات بخاری شریف میں موجود ہیں۔ دیگر اور جو احادیث کی کتابیں ہیں، ترمذی شریف ہے، مسلم شریف ہے، دیگر کتابیں ہیں، ان کتابوں کو مصنفین نے کتاب الایمان سے شروع کیا۔ اس بخاری شریف کو حضرت امام بخاری علیہ الرحمہ نے وحی سے شروع کیا، باب بدء الوحی۔ علماء کرام نے لکھا کہ وحی جو ہے یہ تمام ابواب کے لیے مادہ ہے، مرکز ہے۔ جتنے بھی آگے ابواب ذکر کیے گئے، کتاب الایمان، کتاب الصلاۃ، کتاب کے اور عبادات کے مختلف باب ہیں، ان تمام باب کا جو مادہ ہے وہ وحی ہے، مرکز جو ہے وہ وحی ہے۔ اللہ رب العالمین نے وحی کے ذریعے اس دین کو نازل فرمایا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جو دین نازل ہوا وہ وحی کے ذریعے، تو فرمایا کہ وحی مادہ ہے اور دیگر دین کے تمام ابواب اس کی شکلیں ہیں۔ یہ یوں کہہ لو کہ وحی دین اسلام کا مرکز ہے اور دیگر تمام ابواب اس کی شاخیں ہیں۔ تو پہلے مادہ کو بیان کیا جاتا ہے، اس کے بعد شکلیں بیان کی جاتی ہیں۔ پہلے مرکز کو بیان کیا جاتا ہے، اس کے بعد پھر
اور اس کی شاخیں بیان کی جاتی ہیں۔ تو امام بخاری علیہ رحمہ نے سب سے پہلے وحی کو ذکر کیا، وحی سے متعلق احادیث کو لے کر آئے کہ مادہ کو پہلے بیان کیا، اس کے بعد اس کی شکلیں کتاب الایمان ہے، پھر اس کے بعد کتاب الصلاۃ ہے، پھر کتاب الطہارت ہے، کتاب الزکوٰۃ ہے، دیگر تمام ابواب کو لے کر آئے۔ وحی کو بیان کرنے کے بعد علماء کرام نے لکھا پھر کتاب الایمان کو شروع فرمایا ہے۔ ایمان تمام دین کے ابواب کا دار و مدار ایمان پر ہے، جتنے بھی دینی احکامات ہیں ان کا دار و مدار ایمان پر ہے۔ اگر ایمان ہے تو اعمال کارآمد ہے، اگر ایمان نہیں ہے تو اعمال کارآمد نہیں ہیں۔ کفار مشرکین بہت سے اچھے کام کرتے ہیں، ان اچھے کاموں کا بدلہ شاید ان کو دنیا میں ملے گا لیکن آخرت میں نہیں ملے گا، کیونکہ ان کے پاس ایمان نہیں ہے۔ تو وحی کے بعد ایمان کی دعوت کو لے کر آئے، ایمان کی احادیث کو لے کر آئے، ایمان کو سمجھایا کہ ایمان ہماری جان ہے، ایمان ہماری بنیاد ہے، ایمان ہماری اساس ہے، ایمان کے بغیر کچھ بھی نہیں ہے۔ جتنی بھی ہم عبادات کریں گے، جتنے بھی اعمال پر عمل کریں گے، اس کا دار و مدار ایمان پر ہے، اس لیے ایمان کے بارے میں سمجھایا گیا، ایمان کی احادیث کو بیان کیا گیا۔ ایمان جس کو مضبوط رکھنا ہمارے لیے ضروری ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اسی ایمان پر محنت فرمائی۔ جب تک ایمان مضبوط نہیں ہوگا تو انسان ٹھوکریں کھاتا رہے گا۔ ایمان اور یقین جب تک مضبوط نہیں ہوگا تو کام نہیں بنے گا۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا ایمان مضبوط تھا، ان کا یقین مضبوط تھا، تو ان کی زندگیوں میں بڑے بڑے حالات آئے، بڑی بڑی مشکلات آئی، زمانوں کے نشیب و فراز کا انہوں نے سامنا کیا، بڑے بڑے فتنوں کا انہوں نے سامنا کیا، لیکن ان کے کبھی قدم نہیں ڈگمگائے، کبھی بھی ان کا ایمان متزلزل نہیں ہوا، کیونکہ ان کو ایمان کی ثابت قدمی ملی اور وہ ایمان پر استقامت کے ساتھ ڈٹے رہے، یقین کی دولت کے ساتھ ڈٹے رہے۔ اسی طرح میری ماؤں اور بہنوں اور میرے بھائیوں، ہمیں امام بخاری اس بات کی دعوت دے رہے ہیں کہ پورے دین پر عمل کرنا ہے، سب سے پہلے ہم نے اپنے ایمان کو مضبوط کرنا ہے۔ اگر ہمیں کامیابی چاہیے، اللہ کی مدد و نصرت چاہیے، تو اپنے ایمان کو مضبوط کریں، اپنے یقین کو مضبوط کریں۔ ان مدارس میں جو محنت ہو رہی ہے وہ اسی یقین کی محنت ہے۔ ان مدارس میں جو قال اللہ و قال رسول پڑھایا جا رہا ہے وہ اسی وجہ سے، اسی لیے محنت کی جا رہی کہ مسلمان کا ایمان مضبوط ہو جائے، مسلمان کا یقین مضبوط ہو جائے۔ جب یقین مضبوط ہوتا ہے تو اللہ کی مدد و نصرت آتی ہے، اور جب یقین متزلزل ہو جاتا ہے تو انسان بیچارہ پریشان ہو جاتا ہے۔ اس وقت معاشرے کی کیفیت یہی ہے کہ آج کا مسلمان پریشان اس لیے ہے کہ ایمان کمزور ہے۔ ایمان لانا ہے، سمجھ میں آئے نہ آئے، آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ ہمیں اللہ کی ذات پر ایمان لانا ہے، اللہ کے نبیوں پر ایمان لانا ہے، اللہ کی کتابوں پر ایمان لانا ہے، آخرت پر ایمان لانا ہے۔ مرنے کے بعد ہم نے اٹھنا ہے اور ایک ایک لمحے کا ایک ایک حساب دینا ہے، ایک ایک منٹ کا حساب دینا ہے۔ اس ایمان کو قائم رکھنا ضروری ہے۔ تو کتاب الایمان میں امام بخاری علیہ رحمہ نے ایمان کو تفصیل سے بیان کر کے ہمیں بنیاد سمجھائی ہے، ہمیں اساس سمجھائی ہے۔ کتاب الایمان کے بعد پھر امام بخاری لے کر آئے ہیں کتاب العلم، علم کا باب لے کر آئے ہیں۔ بات یہ ہے کہ جب ایمان حاصل ہو گیا، ایمان کے بعد اگر علم ہمارے پاس نہیں ہے تو جہالت میں کوئی چیز سر انجام نہیں دی جا سکتی۔ علم ہوتا ہے تو انسان ایمان پر صحیح طریقے سے عمل بھی کر سکتا ہے، اگر علم نہیں ہے تو انسان صحیح طریقے سے عمل نہیں کر سکتا۔ اس کی مثال اس طرح سمجھ لیں کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے ہمارا اپنا گھر دے دیا، اب گھر میں کئی کمرے ہیں،
اب جب تک ہمیں یہ پتہ نہیں ہوگا کہ ان کمروں میں سے ہم نے بیڈ روم کس کو بنانا ہے، ڈرائنگ روم کس کو بنانا ہے، ہم نے اس میں سے کچن کس حصے کو بنانا ہے اور اس حصے میں بیت الخلاء کہاں ہے، جب تک اس کا علم نہیں ہوگا تو وہ گھر کارآمد نہیں ہوگا، اس کا صحیح استعمال ممکن نہیں ہے۔ بالکل اسی طرح فرمایا اللہ نے ہمیں ایمان کی دولت نصیب فرما دی، ایمان کا قلعہ نصیب فرما دیا، اب اس ایمان کے لیے علم کا ہونا ضروری ہے، علم کو یاد رکھنا ضروری ہے، حسب ضرورت علم کا حاصل کرنا ضروری ہے۔ اس لیے کتاب العلم لے کر آئے، علم کو سمجھانے کے لیے ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ وہ حلال و حرام کا، جائز ناجائز کا علم حاصل کرے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من یرد اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، جس سے اللہ تعالیٰ خیر کا ارادہ فرماتے ہیں اللہ انہیں دین کی سمجھ عطا فرما دیتے ہیں، دین کا علم عطا فرما دیتے ہیں۔ معلوم ہوا کہ دین کا علم انہیں ملتا ہے جنہیں اللہ اپنا فضل عطا فرمانا چاہتے ہیں، جنہیں اللہ خیر عطا فرمانا چاہتے ہیں، جن کو عظمت، عزت اور بلندی عطا فرمانا چاہتے ہیں، انہیں علم عطا فرما دیتے ہیں۔ ان مدرسوں میں یہی علم پڑھایا جا رہا ہے، مدرسہ سمیہ للبنات میں اسی علم پر محنت ہو رہی ہے، یہی علم پڑھایا جا رہا ہے، اور جب علم آتا ہے تو معاشرہ پھر نکھر جاتا ہے۔ جہالت جب ہوتی ہے تو معاشرے میں تاریکیاں پھیل جاتی ہیں، کیونکہ علم کو اللہ نے نور بنایا ہے، علم روشنی ہے، علم اجالا ہے۔ اس علم کی ہمیں قدر کرنی چاہیے۔ اگر ہمیں اپنے گھر کے اندر بھی روشنی کرنی ہے، ہم اپنے معاشرے میں بھی روشنی کرنا چاہتے ہیں، تو ہمیں علم کے باب کو روشن کرنا ہوگا، ان مدرسوں کی قدر کرنی ہوگی۔ علم سے کیا مراد ہے؟ وہ علم جس کا تعلق علوم الہیہ سے ہے اور علوم نبوت سے ہے۔ علم وہ ہے جس کا تعلق قرآن سے ہے، جس کا تعلق حدیث سے ہے۔ جو دنیاوی علوم ہیں ان کی اہمیت اپنی جگہ پر، ہم اس کا انکار نہیں کرتے ہیں، لیکن وہ صرف دنیا میں کام آتے ہیں۔ جو دنیا کے فنون ہیں، جو دنیا کے علوم ہیں، وہ چاہے یونیورسٹیوں میں پڑھائے جا رہے، وہ کالجوں میں پڑھائے جا رہے، ہم یونیورسٹی میں پڑھائے جانے والے علم کے انکاری نہیں ہیں، اس کی ضرورت ہے۔ اور اسی طرح جو کالجوں میں پڑھائے جا رہے فنون، ان کی اپنی جگہ پر ضرورت ہے، لیکن وہ صرف دنیا میں کام آتے ہیں، اور بعض دفعہ دنیا کا علم دنیا میں بھی کام نہیں آتا۔ کتنے ہی نوجوان ہمیں نظر آئیں گے جو بیچارے علم کی ڈگریاں لیے پھر رہے ہیں، لیکن ان کو فائدہ نہیں مل رہا، بے روزگار ہیں، پریشان ہیں۔ لیکن میری ماں اور بہنوں اور میرے بھائیوں، وہ علم جس کا تعلق قرآن سے ہے، جس کا تعلق حدیث سے ہے، یہ وہ علم ہے جو دنیا میں بھی کام آتا ہے، آخرت میں بھی کام آتا ہے۔ اور جو قرآن و حدیث میں جس علم کے فضائل بتائے گئے، جس علم کے مناقب بیان کیے گئے، جس علم کو روشنی اور نور فرمایا گیا، وہ علم وہ ہے جس کا تعلق علوم الہیہ سے ہے اور علوم احادیث سے ہے۔ جو یہاں پر علم پڑھایا جا رہا، یہ علم دائمی علم ہے۔ تو ان مدارس میں خوش نصیب ہیں وہ ماں باپ جو اپنے بچوں کو پڑھا رہے ہیں، اپنی بچیوں کو پڑھا رہے ہیں۔ ماشاءاللہ وہ والدین کہ جن کی بچیوں نے اس سال مدرسہ سمیہ للبنات میں مکمل کورس کر لیا، وہ ماں باپ بھی خوش نصیب ہیں، عزت و عظمت کے مالک ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ فضل فرمایا اور انہوں نے اپنی بچیوں کو مدرسے میں داخل کروایا، علم حاصل کرنے کے لیے، علم کا نور لینے کے لیے، علم کی شمع جلانے کے لیے، اور انہوں نے ماشاءاللہ مدرسے میں پڑھا۔ ماں باپ نے بھی قربانیاں دی، بچیوں کو پابندی کے ساتھ مدرسے میں بھیجا، اور آج الحمدللہ وہ بچیاں اپنا کورس پورا کر کے جا رہی ہیں۔ ان بچیوں کے لیے بھی بڑی سعادت، عزت و عظمت کی بات ہے، ان کے ماں باپ کے لیے بھی، ان کی معلمات کے لیے بھی یہ بہت بڑی قدر و منزلت کی بات ہے کہ اللہ نے ان پر خاص فضل فرمایا۔ یاد رکھیے، دنیا کی جو دولت مل جائے، دنیا کی عارضی کوئی نعمت مل جائے، یہ عارضی ہے، یہ ختم ہو جانے والی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے من یرد اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، اللہ نے جو دین کا علم عطا فرما دیا ہے، یہ اصل نعمت ہے، یہ اصل فضیلت کی بات ہے، یہ ہے اللہ کی طرف سے ملنے والا وہ انعام جو دائمی انعام ہے۔ اس پر ماں باپ بھی شکر ادا کیا کریں، اس پر وہ بچیاں بھی شکر ادا کریں کہ جن کو اللہ نے منتخب کیا۔ میں آپ کو بتاؤں کہ اس معاشرے میں، اسی محلے میں ہزاروں بچیاں ہوں گی جن میں سے اللہ تعالیٰ نے یہ چند بچیوں کو
100 या 150 बच्चियों को मुंतखब किया और उन्होंने आकर मदरसा सुमैया लिलबनात में दाखिला लिया और आज अल्हम्दुलिल्लाह वो इल्म हासिल कर रही हैं, मेहनत कर रही हैं। ये खुश नसीबी है, ये अल्लाह की तरफ से इंतखाब है। इस पर अल्लाह का शुक्र अदा किया करें। माँ बाप भी खुश नसीब हैं कि उन्हें अल्लाह ने तौफीक नसीब फरमाई, उन्होंने अपने बच्चों को मदरसे में दाखिल करवाया, बच्चियों को मदरसे में दाखिल करवाया। आज वो पढ़ रहे हैं खैरुकुम मन तअल्लमल कुरआन व अल्लमा। पैगंबर की इस हदीस के मुताबिक सारी कायनात में सबसे अफजल, सबसे आला, सबसे बुलंद वाला अल्लाह की नज़र में, अल्लाह के नबी की नज़र में जो सबसे ज़्यादा इज्जत पाने वाले लोग हैं, सबसे ज़्यादा जो फजीलत पाने वाले लोग हैं, आका मदनी ने इरशाद फरमाया वो हैं जो कुरान पढ़ने वाले हैं और कुरान पढ़ाने वाले हैं। कुरान वालों को आका मदनी ने आला और अफजल करार दिया। तो खुश नसीब हैं वो लोग जो इल्म की शम्मा को रोशन किए हुए हैं। खुश नसीब हैं वो लोग जो इन मदारिस की कदर करते हैं, इन मदारिस को फ़रोग़ देते हैं, इन मदारिस के साथ ताउन करते हैं। वो माएँ बहनें जो आई हुई हैं, अगर आपका पैसा, आपका ताउन इन मदारिस के साथ लग रहा है तो आप भी खुश नसीब हैं कि अल्लाह ने आपको चुना है इन मदारिस की तरक्की के लिए और मदारिस को आगे बढ़ाने के लिए कि जहाँ पर यही इल्म पढ़ाया जा रहा, अल्लाह का कुरान पढ़ाया जा रहा, पैगंबर की हदीस पढ़ाई जा रही, जो हकीकी मानों में मुआशरे की इस्लाह की जो फिक्र की जा रही है वो इन मदारिस में की जा रही है। तो किताबुल इल्म, यहाँ पर इल्म के फ़ज़ाइल बयान फरमाए कि सारा जो भी हमारे पास ईमान है, जब तक हमारे पास उसके बाद इल्म नहीं होगा तो ईमान पर अमल करना नहीं आएगा। इसलिए यहाँ पर किताबुल इल्म लाकर इमाम बुखारी ने इल्म से मुतालिक वो सारी अहादीस को बयान फरमाया। लिहाजा इल्म की क़द्र व मंजिलत को हमें समझना चाहिए, हम भी समझें, अपनी मस्तूरात को भी समझाएं कि इल्म की बड़ी अहमियत है। और इल्म से मैंने अर्ज़ किया वो मुराद है जिसका ताल्लुक़ उलूम इलाहिया और उलूम कुरान से है। और उसके बाद फिर इमाम बुखारी, मैं मौजू ये लेकर चल रहा हूँ कि इमाम बुखारी ने अपनी किताब के अंदर पूरे दीन का खुलासा बयान किया है, दीन के सारे मसाइल और सारे फ़ज़ाइल जमा फरमा दिए। किताबुल इल्म होना ज़रूरी कि इल्म के बग़ैर काम नहीं बनेगा। अब इल्म आने के बाद फिर इमाम बुखारी मकसद हयात को लेकर आए हैं। हमें दुनिया में अल्लाह ताला ने किस लिए भेजा है, इसके बाद इबादात के बाब को लेकर आए। इमाम बुखारी ने पहले इल्म को समझाया, उसके बाद इबादात को लेकर आए। उसमें किताबुस सलात, नमाज का इल्म है, ज़कात का इल्म है, उसके बाद फिर उसमें रोज़े का इल्म है, उसमें दीगर और चीज़ों के इबादात का इल्म समझाया गया कि हमारा दुनिया में आने का जो मकसद है, जो मकसद हयात है, उसको समझाया। अल्लाह ने ईमान की दौलत दे दी, फिर अल्लाह ने इल्म भी दे दिया। अब अगर मकसद हयात को नहीं समझा और मकसद हयात पर नहीं चले तो फिर नाकाम है। मकसद हयात क्या है, यहाँ किताबुल इबादात के ज़रिए समझाया। वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, फरमाया कि दुनिया में आने का मकसद, इस सबक को याद करें मेरे भाइयों और मेरी माँ और बहनों, अपने मकसद हयात को समझें। दुनिया में हमें अल्लाह ताला ने यूं ही बग़ैर मकसद के नहीं भेजा है। वमा हाज़िहिल हयातुद दुनिया इल्ला लहवुन व लइब, ये दुनिया की ज़िंदगी खेल कूद के लिए नहीं मिली, लहू लाभ के लिए नहीं मिली। ये दुनिया की ज़िंदगी मालो दौलत के पीछे लगने के लिए नहीं मिली। ये दुनिया की ज़िंदगी ऐशो इशरत में लगने के लिए नहीं मिली है। ये दुनिया की ज़िंदगी अल्लाह ने एक मकसद के तहत अता फरमाई है, एक आली मकसद अता फरमाया। दुनिया में आने का अल्लाह ने हमें एक मिशन दिया है, एक काज दिया है, एक प्रोग्राम दिया है, और वो अल्लाह का कुरान हमें बतला रहा है। वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, दुनिया में आने का मकसद अल्लाह की बंदगी है। दुनिया में आने का मकसद अल्लाह को राज़ी करना है। मन चाही ज़िंदगी गुजारनी नहीं है, रब चाही ज़िंदगी पर आना है। इंसान तब नाकाम होता है जब वो मन चाही ज़िंदगी की तरफ जाता है, वो कामयाब होता है जो रब चाही ज़िंदगी गुजारता है। ये है मकसद हयात पर चलने वाला। दुनिया में आने के मकसद को समझाया इमाम बुखारी ने, तमाम अब्वाब को लाकर बार बार समझाया कि दुनिया में आने के मकसद को समझें। और तमाम बच्चियों को भी यहाँ पर यह सबक हासिल हो गया
کہ علم تو حاصل کر لیا، اب علم کے بعد اگر اس پر عمل نہیں ہے، مقصد پر نہیں چل رہی، تو علم کا فائدہ نہیں ہے۔ میرے اور آپ کو بھی یہ سبق مل گیا کہ اگر ہم مقصد حیات پر چلیں گے تو کامیاب ہو جائیں گے، اللہ کی بندگی میں چلیں گے کامیاب ہو جائیں گے۔ نہیں تو جو آج کا معاشرہ ہمیں بتا رہا ہے، ہر طرف بے سکونی ہے، ہر طرف عجیب کشمکش ہے، ہر طرف بے چینی کی یلغار ہے، ہر طرف فتنوں کی یلغار ہے، ہر انسان بیچارہ بے سکون نظر آتا ہے، پریشان نظر آتا ہے، کاروبار میں برکت نہیں ہے، گھروں میں برکت نہیں ہے، اولاد میں برکت نہیں ہے، عجیب ہی کشمکش کا دور آ گیا۔ میرے بھائیوں، میری ماں اور بہنوں، یہ بگاڑ جو معاشرے میں آ گیا، جو خرابیاں آ گئی، ہمارا سکون چھن گیا، ہمارا اطمینان چھن گیا، اور ہم اللہ کی رحمتوں سے دور ہوتے چلے گئے۔ آج ہمارے گھروں پر اللہ کی طرف سے برکتوں کی آبشاریں نہیں برس رہی ہیں۔ اس کی اصل وجہ یہی ہے کہ آج کے مسلمان نے مقصد حیات کو فراموش کر دیا۔ دنیا میں آنے کا اصل مقصد جو تھا اسے آج کا انسان بھول گیا، اور انسان دنیا کے پیچھے دوڑ پڑا۔ آج کے انسان نے دنیا کو ہی اپنا مطمع نظر بنا لیا، دنیا کو ہی اپنی کامیابی کا ذریعہ بنایا، اور دنیا کو حاصل کرنے کے لیے انسان حلال و حرام کو بھول گیا، جائز ناجائز کو بھول گیا۔ اگر ہم اپنے مقصد کو سمجھ لیں گے تو کامیاب ہو جائیں گے، جس طرح صحابہ اکرام کو کامیابی ملی کہ انہوں نے اس مقصد کو سمجھا تھا۔ صحابہ اکرام فرماتے ہیں، صحابیات فرماتی ہیں کہ ہماری زندگیوں میں بھی حالات آیا کرتے تھے، ہماری زندگیوں میں بھی امراض پریشانیاں آیا کرتی تھی، لیکن صحابہ اکرام کی روایات سے پتہ چلتا ہے، صحابیات کی روایات سے پتہ چلتا ہے، وہ فرماتی ہیں، صحابہ فرماتے ہیں کہ جب بھی ہماری زندگی میں کوئی پریشانی آئی، کوئی مسئلہ آ گیا، کوئی ٹینشن آ گیا، کوئی بیماری آ گئی، تو ہم اسباب کی طرف نہیں جایا کرتے تھے، پہلے مسبب الاسباب سے رجوع کیا کرتے تھے، اللہ کی طرف متوجہ ہوتے اور بندگی کی طرف متوجہ ہوا کرتے تھے۔ اللہ کے حضور پہلے 2 رکعت نماز نفل ادا کیا کرتے تھے، اپنی جبینوں کو اللہ کے حضور جھکا دیا کرتے اور اللہ سے مانگا کرتے تھے۔ صحابہ اکرام فرماتے ہیں، صحابیات فرماتی ہیں کہ جب اللہ کے حضور ہم ہاتھ اٹھایا کرتے تھے، اللہ سے مانگا کرتے تھے، یا اللہ ہمارا فلاں مسئلہ حل فرما دے، یا اللہ ہماری پریشانی دور فرما دے، فرماتے ہیں کہ ہاتھ ابھی ہم اپنے چہروں پر پھیر نہیں پاتے تھے، اللہ ہمارے مسئلوں کو حل فرما دیا کرتا تھا۔ بھائیوں اور میری ماں اور بہنوں، ہمیں مقصد حیات کو سمجھنا ہے۔ مستقل امام بخاری نے اس مقصد حیات کو سمجھایا اور وہ تمام ابواب کو لے کر آئے۔ تو مقصد حیات ہے بندگی۔ بندگی کہتے ہیں کہ ہمارا رشتہ اللہ سے جڑ جائے۔ ہمارا دنیا میں آنے کا مقصد کہ ہمارا رشتہ اللہ سے جڑ جائے۔ تو کتاب العبادات کے اندر تمام ان عبادات کے باب میں حضرت امام بخاری نے بندوں کا رشتہ اللہ سے جوڑنے کے لیے احادیث کو بیان کیا، تفصیل سے وہ فضائل بیان کیے، ان تمام عبادات کو بیان کیا، اور اس کے بعد پھر امام بخاری علیہ الرحمہ معاملات کے باب لے کر آئے۔ پہلے رشتہ انسان کا اللہ سے جوڑا، اس کے بعد پھر بتلایا احادیث کی روشنی میں کہ انسان کے ساتھ رشتہ کیا ہونا چاہیے اور ان کا آپس میں تعلق کیسا ہونا چاہیے۔ پہلے تعلق جڑ جائے اللہ کے ساتھ، پہلے انسان کا تعلق اللہ کے ساتھ جڑ جائے۔ جب اللہ کے ساتھ تعلق جڑ گیا تو پھر امام بخاری نے معاملات کے باب کو چھیڑا۔ یاد رکھیے، دین اسلام میں معاملات کو بھی تفصیل سے بیان کیا گیا۔ ایسا اللہ نے دین عطا فرمایا جس میں صرف عبادات کی رہنمائی نہیں فرمائی، دنیا ہم نے کس طرح گزارنی ہے، دنیا کے نشیب و فراز کے بارے میں قرآن اور احادیث ہمارے لیے رہنمائی کے لیے موجود ہیں۔ ایسا دین ہے جو کامل بھی ہے، اکمل بھی ہے، مکمل بھی ہے۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اللہ فرماتے ہیں ہم نے اس دین کو کامل، اکمل اور مکمل بنا کر تمہیں عطا فرمایا ہے۔ اس دین میں جہاں عبادات کے فضائل بتلائے وہاں معاملات کے بارے میں بھی فرمایا، بلکہ معاملات کو مزید تفصیل سے بیان کیا۔ معاملات سے کیا مراد ہے؟
انسان کا آپس کا تعلق، آپس کا رہن سہن، ہمارا آپس کا لین دین، آپس کی ہماری معاشرت، ہمارا اٹھنا بیٹھنا، ہمارا کھانا پینا، ہمارا رہن سہن، یہ سب احادیث میں موجود ہے۔ والدین کے حقوق کیا ہیں؟ معاملات کی احادیث میں موجود ہیں۔ اولاد کے حقوق کیا ہیں؟ نبی کی احادیث رہنمائی کر رہی ہیں۔ شوہر کے حقوق ہیں، بتلائے جا رہے ہیں۔ بیوی کے حقوق کیا ہیں؟ معاملات میں سمجھایا جا رہا ہے۔ معاشرے کے حقوق کیا ہیں؟ پڑوسیوں کے حقوق کیا ہیں؟ رشتہ داروں کے حقوق کیا ہیں؟ عزیز و اقارب کے حقوق کیا ہیں؟ تمام حقوق کو، تمام معاملات کو احادیث میں تفصیل سے بیان کیا گیا۔ یہ معاملات ہیں، ان معاملات میں نکاح بھی آ گیا کہ نکاح کس طرح کرنا ہے، یہ ہماری زندگی ہے، اور نکاح کے بعد زندگی کس طرح گزارنی ہے بخاری میں تفصیل سے رہنمائی فرمائی گئی۔ اس کے بعد پھر اولاد کی تربیت کس طرح کرنی ہے، ساری تفصیل سمجھائی گئی۔ اور اس کے بعد پھر بیع و شراء، ہمارا کاروبار کس طرح ہونا چاہیے، کس انداز میں ہم نے دنیا کی زندگی گزارنی ہے۔ عبادات کے بعد بھی جو وقت گزرے وہ بھی اس انداز میں گزارنا ہے جو اللہ کا حکم ہے، نبی کا جو طریقہ موجود ہے۔ اسی طرح وراثت کے احکامات ہیں کہ انسان دنیا سے چلا گیا، چلے جانے کے بعد بھی اسلام نے ایسا نہیں کہ تشنگی چھوڑ دی ہے، بلکہ مرنے کے بعد بھی اسلام رہنمائی کر رہا ہے کہ یہ ہیں وراثت کے احکامات، یہ ہیں وصیت کے احکامات۔ اے اللہ کے چاہنے والوں، تمہیں کس طرح زندگی گزارنی ہے، مرنے کے بعد تمہاری وراثت کا کیا بنے گا، اللہ کا دین ہمیں سمجھا رہا ہے۔ میرے بھائیوں، اس دین میں کہیں بھی کوئی کمی نہیں ہے، ہمارے سمجھنے میں کمی ہے، ہمارے عمل میں کمی ہے، اسی لیے تو ہم ٹھوکر کھا رہے ہیں، اسی لیے تو آج ہم فتنوں کا شکار ہیں، اس لیے تو آج ہم پریشان ہیں کہ ہم نے دین پر کما حق کا عمل کیا ہی نہیں ہے۔ صرف ہم نے اپنے آپ کو مسلمان سمجھا، لیکن ایمان کے جو تقاضے تھے، جو عملی زندگی تھی، اس کو ہم نے فراموش کر دیا۔ تو دین اسلام کے معاملات والے باب کو بھی سمجھیں۔ ہمیں اللہ کا دین معاملات اور معاشرت کے بارے میں بھی سکھا رہا ہے، جگہ جگہ پر رہنمائی کی جا رہی ہے، ایک ایک پل کے بارے میں حساب بتایا جا رہا، ترتیب بتلائی جا رہی، کیونکہ یہ جو دین ہے اسے اللہ نے ہماری فطرت کے مطابق بنایا ہے۔ اس دین کو اللہ تعالیٰ نے ہماری فطرت کے مطابق ڈھالا ہے، ہماری تمام ضروریات کا اس دین میں خیال رکھا گیا۔ مجھے وہ اپنے استاد کی ایک روایت، ایک حدیث یاد آ رہی ہے جو انہوں نے بیان کی۔ فرمایا کہ ہم اپنے گھر پر جب جاتے ہیں، ہمارا معصوم بچہ یا پوتا یا نواسا ہمارے سامنے آتا ہے تو ہماری فطری شفقت غالب آ جاتی ہے، اور ہم اس بچے کو اٹھاتے ہیں اور پیار سے بوسہ دیتے ہیں، اسے پیار کرتے ہیں کہ ظاہر ہماری یہ فطری ضرورت ہے، ہمیں اپنے بچے پر پیار آتا ہے، ہم اپنے بچے کو بوسہ دیتے ہیں۔ فرمایا کہ اس جگہ پر اگر چند لمحوں کے لیے رک کر یہ سوچ لیں کہ یہ ہمارے نبی کی سنت ہے، ہمارے نبی بھی اپنے گھر میں آتے، اپنے معصوم بچوں کو، نواسوں کو اٹھایا کرتے، ان کو بوسہ دیا کرتے تھے، ان کو پیار کیا کرتے تھے۔ فرمایا ایک لمحے کے لیے جب ہم نے یہ سوچ لیا، کیونکہ یہ ہمارے نبی کی سنت ہے، یہ سوچنے کے بعد ہم نے اپنے بچے کو اٹھایا، اس کو پیار کیا، اس کو بوسہ دیا، ہماری فطری ضرورت تو پوری ہو گئی، لیکن یہ عمل بھی ہمارے لیے عبادت بن گیا۔ اندازہ کیجئے ہمارا فطری تقاضوں کا بھی کتنا خیال رکھا گیا۔ فرمایا حدیث میں آتا ہے کہ جب میاں بیوی ایک دوسرے کو اگر محبت کی نظر سے دیکھتے ہیں تو اللہ ان کو محبت کی نظر سے دیکھتا ہے۔ اب یہ دنیا کا فطری تقاضا ہے، لیکن اللہ کا دین ہمیں بتلا رہا کہ میاں بیوی کا آپس کا تعلق ایسا ہے اور ان کے حقوق ایسے ہیں کہ اللہ بھی ان کی طرف محبت کی نظر ڈالتے ہیں۔ فرمایا کہ جب بیٹا اپنے گھر پر آتا ہے، وہ ماں باپ کی طرف نظر ڈالتا ہے، وہ محبت کی نظر سے جب ماں باپ کو دیکھتا ہے تو ماں باپ کو ایک دفعہ دیکھنا مقبول حج اور عمرے کے برابر ثواب ہے۔ اور فرمایا کہ جو جتنی مرتبہ اپنے والدین کو محبت کی نظر سے دیکھے گا، اتنی مرتبہ اللہ انہیں مقبول حج اور عمرے کا ثواب عطا فرمائیں گے۔ یہ اللہ کا دین ہمیں بتلا رہا ہے۔ میرے بھائیوں، میرے نوجوانوں اور میری بچیوں، اپنے ماں باپ کی قدر کریں، اپنے ماں باپ کی قدر کریں، ان کو محبت کی نظر سے دیکھا کریں۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا، وقت بھی مختصر ہے، کہ معاملات کے باب میں ان تمام چیزوں کو تفصیل سے بیان کیا گیا۔ ایک بھی ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے جہاں احادیث میں رہنمائی نہ کی جا رہی ہو۔
پھر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اگلا جو باب لے کر آئے ہیں، علماء اکرام نے لکھا کہ جب انسان ایمان کی شمع لے کر، علم کی روشنی لے کر اور عبادات اور معاملات کو لے کر جب عملی زندگی گزارتا ہے تو عملی زندگی میں اسے فتنوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ پھر دنیا میں فتنے بھی آتے ہیں، رحمان کے مقابلے میں شیطان فتنے پیدا کرتا ہے، رحمان کے چاہنے والوں کے مقابلے میں، رحمان کے پجاریوں کے مقابلے میں شیطان کے پجاری کھڑے ہو جاتے ہیں اور وہ فتنے پیدا کرتے ہیں، وہ دین کے خلاف سازشیں کرتے ہیں، دین کے خلاف منصوبے بناتے ہیں۔ تو فرمایا کہ اس کے لیے اللہ نے امت مسلمہ پر جہاد کو فرض فرمایا۔ امام بخاری معاملات کے باب کے بعد پھر کتاب المغازی کو لے کر آئے، یعنی کتاب الجہاد کو لے کر آئے۔ جہاد کے بارے میں تفصیل سے احادیث ارشاد فرمائی، فتنوں کی سرکوبی کے لیے، فتنوں کو دبانے کے لیے، شرور و فتن کو دبانے کے لیے اللہ نے جہاد کو فرض فرمایا کہ اس دین کو بھی قائم رکھنا ہے، عبادات کو بھی قائم رکھنا ہے، اللہ کے احکامات پر بھی عمل کرنا ہے، اور جہاں پر فتنے سر اٹھائیں وہاں پر جہاد بھی کرنا ہے۔ جس طرح کہ اس وقت امت مسلمہ کے لیے جو سب سے بڑا فتنہ ہے وہ یہود و نصارہ ہیں۔ اس وقت یہودی ہمارے لیے سب سے بڑا فتنہ بنے ہوئے ہیں۔ آپ کے سامنے فلسطین کے حالات ہیں، وہاں پر جو حماس کے مجاہدین ہیں وہ اسی کتاب الجہاد پر عمل کر رہے ہیں۔ اسلام کو بچانے کے لیے، اسلام کے شعار کو بچانے کے لیے مجاہدین کا میدان عمل میں اترنا یہ بھی لازم ہے۔ حماس کے مجاہدین کو سلام عقیدت ہے جو فرض کفایہ ادا کر رہے ہیں، میرے اور آپ کی طرف سے بھی وہ فرض کفایہ ادا کر رہے ہیں۔ وہ انبیاء کرام کی اولاد ہیں جو مسجد اقصیٰ کی آزادی کے لیے کمر بستہ ہیں، وہ جو بیت المقدس کی آزادی کے لیے کمر بستہ ہیں، وہ میرے اور آپ کی ذمہ داری کو نبھا رہے ہیں، وہ اسی جہاد پر عمل کر رہے ہیں۔ یہ جہاد کوئی الگ چیز نہیں ہے، یہ بھی دین کا حصہ ہے۔ کتاب الجہاد کے بارے میں تفصیل سے احادیث کو بیان کیا گیا، اسی جہاد کو سمجھایا گیا، اور تاریخ عالم گواہ ہے، اسلام کی تاریخ گواہ ہے کہ جب تک امت مسلمہ نے جہاد کے علم کو تھامے رکھا کبھی بھی فتنوں نے سر نہیں اٹھایا، کبھی بھی غیر غالب نہیں آیا، اور جب یہود و نصارہ کی سازشوں سے امت مسلمہ نے جہاد کو فراموش کیا تو غیر غالب آ گئے، دنیا ان پر مسلط ہو گئی۔ آج ہم دیکھیں کہ غیر ہم پر مسلط ہے، ہماری معیشتوں پر، ہماری حکومتوں پر یہ غیر ہم پر مسلط ہو چکے کہ جہاد کو ہم نے فراموش کر دیا۔ تو میرے بھائیوں، فلسطین کے جو حالات ہمارے سامنے ہیں، ہماری کیا ذمہ داری بنتی ہے؟ سب سے پہلے تو ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم نیت کریں کہ جہاد کرنا کوئی غیر شرعی کام نہیں ہے۔ جہاد کا قرآن میں حکم ہے، جہاد کا حدیث میں حکم ہے، بخاری شریف کا ایک بڑا ذخیرہ موجود ہے جہاں جہاد کے بارے میں تلقین فرمائی جا رہی۔ یہ ہماری نیت ہونی چاہیے کہ جب اللہ ہمیں توفیق دے گا، جب اکابرین علماء کی طرف سے دعوت ہو جائے گی، جب ہماری طرف سے ہمیں جب اجازت عام مل جائے گی تو پھر ہم بھی جہاد میں شریک ہوں گے اور انشاءاللہ عملاً اس میں حصہ لیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہماری ذمہ داری ہے کہ فلسطین کے حالات میں، آج کا عنوان چونکہ پیغام فلسطین کا بھی ہے، تو ہم اس کتاب الجہاد جو بخاری شریف ہی کا سبق ہے اسی کے ضمن میں یہ چند باتیں کر لیتے ہیں کہ فلسطینیوں کا قصور کیا ہے۔ ان کو بھی بڑی بڑی لالچیں دی گئی، ان کو بھی حکومتوں کی پیشکشیں ہوئی، ان کو بھی بڑے بڑے مفادات دکھائے گئے، لیکن وہ انبیاء کرام کی اولاد ہیں۔ انہوں نے بیت المقدس سے دستبردار ہونا قبول نہیں کیا، انہوں نے مسجد اقصیٰ سے دستبردار ہونا قبول نہیں کیا۔ ان کو بھی بڑی بڑی پیشکشیں ہوئی کہ تم خاموش ہو جاؤ۔ ان کا یہودیوں کا منصوبہ تھا کہ بیت المقدس کو نعوذ باللہ شہید کر کے ہیکل سلیمانی کو یہاں پر تعمیر کر دیں، وہ مسجد اقصیٰ کو ختم کرنا چاہتے ہیں، اور بھی ان کا یہ پروگرام قریب تھا جب مجبوراً حماس میدان عمل میں آئے، یہ مجاہدین میدان عمل میں آئے تو انہوں نے ساری پیشکشوں کو کیوں ٹھکرایا؟ کیونکہ وہ قبلہ اول کا جہاد کر رہے ہیں، قبلہ اول کا دفاع کر رہے ہیں، جو مجھے اور آپ کو بھی کرنا چاہیے۔ ہمارا قبلہ اول، وہ اس کے حق میں کھڑے ہوئے ہیں، اس کے لیے قربانیاں دے رہے ہیں۔ ہزاروں شہید ہو گئے، کتنے بچے یتیم ہو گئے، کتنی خواتین بیوہ ہو گئی، کتنے لوگوں کے لخت جگر
जिगर शहीद हो गए, लेकिन वो डटे हुए हैं, अल्लाह के लिए डटे हुए हैं, अल्लाह के किबला अव्वल के लिए डटे हुए हैं, मस्जिद अक्सा के लिए डटे हुए हैं। मेरे भाइयों और मेरी माँ और बहनों, हमारे ज़िम्मे ये है कि सबसे पहले हम उनको अपनी दुआओं में याद रखा करें। उदऊ रब्बकुम तज़र्रुअन व खुफिया, हर दम हर आन जब मौका हो बैतुल मक़दस के मुजाहिदीन के लिए, हम्मास के मुजाहिदीन के लिए दुआ किया करें, या अल्लाह उनको कामयाबी अता फरमा, या अल्लाह उन्हें कामयाबी और बुलंदी अता फरमा, उन्हें फतुहात अता फरमा। और दुआ के साथ साथ हमारी ज़िम्मेदारी है कि हम दुनिया दारुल असबाब है, असबाब के दर्जे में हम उनकी माली मदद करें, उनके साथ माली ताउन करें। जो हमारे बड़े हजरात उन तक जिनकी रसाई है, हज़रत मुफ्ती तकी उस्मानी साहब दामत बरकातुहुम दारुल उलूम कराची, जामे बिनोरी टाउन, बैतुस्सलाम कराची, ये हजरात वो हैं जो अपने ज़राए से उन तक मदद पहुँचा रहे हैं। मैं और आप यकीनन वहाँ तक पहुँच नहीं सकते या वहाँ तक ताउन पहुँचा नहीं सकते, तो जो हमारे अकाबिरीन और हमारे बड़े जो मदरसे हैं जहाँ उनकी रसाई है उन तक अपना ताउन पहुँचा दें, या मदरसा सुमैया लिल बनात यहाँ पर ताउन पहुँचा दिया जाए, ये हजरात ताउन आगे बड़े हजरात तक पहुँचा देंगे। हज़रत अक़दस, हज़रत कायदे मिल्लत इस्लामिया, हज़रत मौलाना फजलुर रहमान साहब दामत बरकातुहुम बनफ्स नफीस जाकर उनके ज़िम्मेदारान के हाथ में अरबों रुपए की रकम देकर आए, जो आप जैसे मुसलमानों ने ताउन जमा कराया, जो कितने मुसलमानों ने जमा कराया उन तक पहुंचा। हज़रत कायदे मोहतरम ख़ुद तशरीफ़ ले गए और वहाँ पर उनके साथ ताउन किया, और अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान से जाने वाला ताउन बड़े पैमाने पर उनके काम आ रहा है और उनके लिए वो कारआमद है। तो हमारी ज़िम्मेदारी है हस्ब तौफीक उनके साथ माली मदद करें, और उसके साथ साथ उन यहूदो नसारा को कमज़ोर करने के लिए दुरूद पाक पढ़ें। उन यहूदो नसारा को कमज़ोर करने के लिए उनकी मसनूआत का बायकाट करें। उनकी जितनी बनाई हुई चीज़ें हैं, जो मल्टी नेशनल कंपनियां हैं, उनकी जो बनाई हुई मसनूआत हैं उनका बायकाट करें। इससे यकीनन उनकी मईशत कमज़ोर होगी और कमज़ोर हो रही है, और ये हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। मुख्तसरन अर्ज़ करूँ कि जब खैबर का किला फ़तह नहीं हो रहा था, उस वक़्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया कि इन खैबर वालों की जो आमदनी का ज़रिया है वो ये खजूर के बागात हैं। इन खजूर के बागात की वजह से ये मजबूत हो रहे हैं। तो रहमत वाले नबी हैं, लेकिन इन यहूदियों को कमज़ोर करने के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि खैबर के इन इलाकों के तमाम खजूर के बागात को काट दिया जाए। तमाम बागात को काट दिया गया, वहाँ खैबर के यहूदी कमज़ोर हो गए, अल्लाह ने उनको फ़तह अता फरमा दी। तो मालूम हुआ कि असबाब के दर्जे में ये उनकी मईशत को और उनकी मईशत को कमज़ोर करना और उनकी मसनूआत का बायकाट करना, ये भी कारआमद है और इसके भी अच्छे असरात मुरतब होंगे। और उसके साथ साथ हम अपने मुल्क में रहते हुए जमहूरी तरीके से हम जो हो सकता है आवाज़ उठाएं, इनफरादी जहन साजी करें। इसके साथ साथ सोशल मीडिया का दौर है, सोशल मीडिया के ज़रिए जितनी हक़ की आवाज़ हो सकती है हम हक़ की आवाज़ को बुलंद करें, ये हमारी ज़िम्मेदारी है। तो अर्ज़ करने का मकसद ये है कि फ़लस्तीन के हालात को भी अपने सामने रखें, और इंशाअल्लाह हम्मास के मुजाहिदीन ने जिहाद के आलम को बुलंद किया है, और इंशाअल्लाह जिहाद की बरकत से बहुत करीब है वो वक्त जब इंशाअल्लाह बैतुल मक़दस आज़ाद हो जाएगा और इंशाअल्लाह मस्जिद अक्सा आज़ाद हो जाएगी। तो किताबुल जिहाद जो इमाम बुखारी अलैहि रहमा ने तफसील से लिखा, हमें ये सबक दिया कि जिहाद को भी हमने फरामोश नहीं करना है। इसके बाद इमाम बुखारी अलैहि रहमा सीरत सहाबा को लेकर आए, सहाबा के हालात को लेकर आए। उलमा इकराम ने लिखा कि इसमें रब्त ये है कि जिहाद को जिक्र करने के बाद इमाम बुखारी ने दावत दी कि अब जिहाद किस तरह करना है, मुजाहिदीन को किस तरह का होना चाहिए। तो सहाबा इकराम के हालात को लेकर आए, तफसील से सहाबा इकराम के वाक़यात को बयान किया कि तुमने जिहाद इस तरह करना है जिस तरह सहाबा इकराम ने किया, और तुमने मुजाहिद ऐसा बनना है जैसे सहाबा इकराम बने। तो यहाँ पर दावत देने के लिए सहाबा इकराम के हालात को बयान किया, क्योंकि सहाबा इकराम हमारे लिए मेयार हैं। हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया अस्हाबी कन नुजूम फबी अय्यिहिम इक़्तदैतुम इह्तदैतुम, फरमाया मेरे सहाबा
صحابہ ستاروں کی مانند ہیں، ان میں سے تم جس کی بھی اقتدا کرو گے ہدایت پا جاؤ گے۔ تو صحابہ اکرام کو ہم نے اپنے سامنے رکھنا ہے، ان کی سیرت کو پڑھیں، اس پر عمل کریں تاکہ ہم بھی اسی طرح قربانی دینے والے بن جائیں۔ اس کے بعد پھر اگلا جو باب لے کر آئے وہ کتاب اتباع سنت کا لے کر آئے۔ فرمایا کہ صحابہ اکرام کے لیے بھی پوری امت کے لیے جو آئیڈیل ہیں وہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے آئیڈیل بنایا ہے۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، فرمایا اللہ نے کہ تمہارے نبی کی زندگی تمہارے لیے اسوہ حسنہ ہے، تمہارے لیے بہترین زندگی تمہارے نبی کی زندگی ہے۔ بہرحال یہ ایک تفصیلی موضوع ہے، ہمیں اپنے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اپنے سامنے رکھنا ہے، اور ان بخاری شریف کے اندر حضور علیہ السلام کی سیرت کے تمام ابواب کو تفصیل سے لکھا گیا۔ اور اس کے بعد پھر آخر میں امام بخاری کتاب التوحید کو لے کر آئے، توحید کا سبق لے کر آئے۔ فرمایا کہ جو پورے دین اسلام کا خلاصہ اور پورے دین اسلام کی جو دعوت ہے وہ توحید ہے۔ حضور علیہ السلام نے فاران کی چوٹی پر کھڑے ہو کر سب سے پہلے جو دعوت دی تھی وہ لا الہ الا اللہ، توحید کی دعوت دی تھی کہ توحید کی طرف آ جاؤ، لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی تمہارا معبود و مسجود نہیں، اللہ کے سوا کوئی تمہارا حاجت روا نہیں، کوئی تمہارا مشکل کشا نہیں۔ حالانکہ کفار تو کہتے تھے اے نبی آپ ہماری بھی بات مان لو، ہم آپ کی بھی مان لیتے ہیں، کبھی آپ ہمارے بتوں کو پوج لیا کرو، کبھی ہم آپ کے اللہ کو مان لیا کریں گے۔ لیکن اللہ نے فرمایا لکم دینکم ولی دین، تمہارا دین تمہارے لیے ہے، ہمارا دین ہمارے لیے ہے۔ توحید کا سبق دیا گیا کہ توحید اسلام کی بنیاد ہے، توحید کے بغیر کامیابی نہیں ہے۔ میری ماں اور بہنوں اور پڑھنے والی بچیوں، اس توحید کے سبق کو یاد کر کے جانا ہے۔ توحید کے بغیر ہمیں ایمان کا نور حاصل نہیں ہوگا۔ اور پھر سب سے آخر میں وہ حدیث لے کر آئے اور وہ آیت لے کر آئے جس میں آخرت کا ذکر کیا گیا۔ اب آخری حدیث اور آخری اس باب کا ہم ترجمہ اور تھوڑی سی تشریح کریں گے انشاءاللہ۔ علماء اکرام نے لکھا کہ وحی سے آغاز کیا اور پوری زندگی کا خلاصہ بیان کرنے کے بعد امام بخاری آخر میں آخرت کا ذکر لے کر آئے ہیں کہ ساری زندگی میں ہم نے محنت کی وہ اس لیے کی کہ ہماری آخرت بن جائے۔ چنانچہ ارشاد فرمایا باب قول اللہ تعالی وَنَزَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا کہ ہم قیامت کے دن تمام جو اعمال ہیں ان کا عدل کے ساتھ وزن کیا جائے گا۔ الموازین، ترازو سجایا جائے گا انصاف کے ساتھ۔ لیوم القیامہ، قیامت کے دن انسان کے اعمال تولے جائیں گے۔ فرمایا وَأَنَّ أَعْمَالَ بَنِي آدَمَ وَقَوْلَهُمْ يُوزَنُ، فرمایا کہ بنی آدم کے اعمال بھی تولے جائیں گے، اقوال بھی تولے جائیں گے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ صرف اعمال کا حساب دیا جائے گا۔ یاد رکھیے میرے بھائیوں اور میری ماں اور بہنوں، اعمال کے ساتھ ساتھ اقوال کا بھی وزن کیا جائے گا۔ جو ہماری زبان سے نکلنے والے لفظ ہیں، ان اقوال اور ان نکلنے والے لفظوں کو بھی تولا جائے گا۔ ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، فرمایا کہ تمہاری زبان سے جو لفظ نکلتا ہے وہ لکھا جا رہا ہے۔ یاد رکھیے ایک لفظ بھی ضائع نہیں ہو رہا۔ اگر ہم اچھے کلمات اپنی زبان سے نکالیں گے، اللہ کا ذکر کریں گے، اللہ کے نام کو بلند کریں گے، وہ بھی لکھا جا رہا ہے۔ اور اگر اپنی زبان سے غیبت کریں گے، چغلی کریں گے، گالم گلوچ کریں گے، لان تان کریں گے، کسی کا دل دکھائیں گے تو وہ بھی لکھا جا رہا ہے۔ زبان سے جو لفظ نکل گیا وہ لکھ دیا جاتا ہے۔ جس طرح تیر کمان سے نکل کر واپس نہیں آتا، زبان سے نکلنے والا لفظ بھی واپس نہیں آتا ہے۔ تو فرمایا یاد رکھو اس دن کو کہ جس دن تمہاری زبان سے نکلنے والے الفاظ کو بھی تولا جائے گا۔ اللہ اللہ کی جو تم نے صدائیں لگائی، جو قرآن پڑھا، جو حدیث پڑھی اور جو ذکر و اذکار کیا، ان کو بھی تولا جائے گا۔ اور زبان سے اگر کوئی غلط بات نکالی ہے تو ان کو بھی تولا جائے گا۔ تو فرمایا
وَأَنَّ أَعْمَالَ بَنِي آدَمَ وَقَوْلَهُمْ يُوزَنُ، فرمایا کہ بنی آدم کے اقوال بھی تولے جائیں گے، ایک ایک سیکنڈ کا حساب دینا ہوگا، وَقَوْلَهُمْ، اور اقوال کو بھی تولا جائے گا۔ آگے تھوڑی سی ترکیب فرمائی ہے، وقال مجاہد، امام مجاہد نے جو اس آیت کے اندر قسط کا لفظ استعمال ہوا ہے، وہ ہمیں جب سبق پڑھایا جاتا ہے تو وہ عربی کے گرامر کے لحاظ سے اس کی ترکیب اور اس کے صیغے بھی بتائے جاتے ہیں، یہ بچیوں کے حساب سے۔ وہ عمل فرمایا کہ وقال مجاہد علیہ الرحمہ نے ارشاد فرمایا کہ القسطاس، قسط کا لفظ جو استعمال ہوا ہے اس کا معنی کیا ہے؟ فرمایا القسطاس العدل بالرومیہ، یہ رومی زبان کا لفظ ہے اور عدل کے معنی میں ہے۔ کیا مقصد ہے کہ قیامت کے دن اللہ فرماتے ہیں جو ہم ترازو لگائیں گے وہ عدل والا ترازو لگائیں گے، فلا تظلم نفس شیئا، کسی پر کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا، کوئی ناانصافی نہیں کی جائے گی۔ فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرا، اگر کسی نے ریت کے ایک ذرے کے برابر بھی اچھا عمل کیا ہوگا وہ بھی سامنے آ جائے گا۔ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَى، اگر کسی نے ریت کے ایک ذرے کے برابر بھی کوئی گناہ کا کام کیا ہوگا، کسی بند کمرے میں کیا یا چھپ کر کیا یا رات کے سناٹے میں کیا، تو فرمایا وہ بھی قیامت کے دن سامنے آ جائے گا، عدل کیا جائے گا، انصاف کیا جائے گا، جس نے دنیا میں جو کیا اس کے مطابق اس کا انصاف اس کو فراہم کیا جائے گا۔ اور ارشاد فرمایا وَيُقَالُ الْقِسْطُ مَصْدَرُ الْمُقْسِطِ، عربی گرامر کے لحاظ سے فرمایا کہ یہ جو قسط ہے یہ مقسط کا مصدر ہے، یہ بچیاں اس بات کو سمجھیں گی۔ وَهُوَ الْعَادِلُ، اور یہ عادل کے معنی میں ہے۔ وَأَمَّا الْقَاسِطُ، قاسطون کی کیا جمع ہے، اور فرمایا قاسط کی جمع فَهُوَ الْجَائِرُ، یہ ظلم کرنے والے کے معنی میں ہے کہ انصاف کرنے والوں کو انصاف ملے گا، ظلم کرنے والوں کو بھی اس دن پورا بدلہ دیا جائے گا۔ آگے پھر وہ حدیث بیان کی جا رہی ہے، حدثنا احمد ابن اشکاب قال حدثنا محمد ابن فضیل عن عمارہ ابن القعقاع۔ یہ طریقہ کار ہے کہ ہم تک جو بھی احادیث پہنچی ہیں وہ پوری سندوں کے ساتھ پہنچی ہیں، ایک ایک سند کو بیان کیا گیا۔ حدثنا احمد ابن اشکاب، یہ فرماتے ہیں احمد ابن اشکاب کہ میں نے قال حدثنا محمد ابن فضیل، محمد ابن فضیل سے یہ حدیث سنی ہے، انہوں نے حضرت عمارہ ابن قعقاع سے یہ حدیث سنی ہے۔ عن ابی زرعہ، وہ فرماتے کہ ابی زرعہ سے میں نے حدیث سنی، اور وہ فرماتے عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ، حضرت ابی زرعہ فرماتے میں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے یہ حدیث سنی۔ حدیث کیا ہے؟ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کلمتان حبیبتان الی الرحمن خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھوڑے سے لفظوں میں بہت کچھ امت کو دے دیا، بہت کچھ سکھا دیا۔ فرمایا کہ دو کلمے ایسے ہیں جو اللہ کے یہاں بڑے محبوب ہیں، ان کا مقام بہت بڑا ہے، ان کا وزن بہت زیادہ ہے، لیکن خفیفتان علی اللسان، کوئی مشکل نہیں ہے۔ ان کلموں کو حاصل کرنے کے لیے آپ کو کہیں سفر کر جانے کی ضرورت نہیں ہے، اس کے لیے کہیں حرم کا سفر کرنا یا کہیں اور آپ کو نہیں جانا پڑے گا۔ فرمایا انتہائی آسان ہیں، جہاں بھی ہو، اپنے گھر میں ہو، کہیں بھی ہو وہ پڑھ سکتے ہو۔ خفیفتان علی اللسان، وہ زبان پر بڑے ہلکے ہیں، بڑے آسان ہیں۔ وہ ثقیلتان فی المیزان، زبان پر تو ہلکے ہیں لیکن وزن میں بڑے بھاری ہیں۔ ثقیلتان فی المیزان، وزن میں جب میزان سجے گا، جب ترازو لگے گا، اس میں ان کا بڑا وزن ہوگا۔ دنیا کی بڑی بڑی بادشاہتوں اور سلطنتوں سے زیادہ ان کلمات کا وزن ہوگا، اور وہ کلمات کیا ہیں؟ سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ مختصر سے یہ کلمات ہیں میرے بھائیوں اور میری ماں اور بہنوں، ان کلمات کو اپنا معمول بنا لیجئے۔ ماؤں بہنوں سے گزارش ہے کہ آپ ان کو اپنا معمول بنا لیجئے۔ آپ گھر پر کام کر رہی ہیں، آٹا گوندا جا رہا ہے، زبان پر سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم، برتن دھل رہے ہیں، وقت تو گزر رہا ہے، لہٰذا بجائے اس کے
کہ ہم لہو لعب میں لگیں یا موبائل میں ادھر ادھر کی چیزیں سنیں، زبان کو ذکر سے تر کر لیں اور سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم یہ پڑھتے رہا کریں۔ یہ بڑی عظیم دولت ہے، شاید دنیا میں اس کا وزن ہمیں نظر نہ آئے، لیکن کل جب قیامت کا دن ہوگا اس وقت ہمیں اندازہ ہوگا کہ ایک ایک کلمے کی کتنی بڑی قدر و منزلت ہے۔ حدیث میں آتا ہے کوئی ایسا مسلمان بھی ہوگا کہ جو اس کے نیکیوں کا پلڑا کمزور پڑ جائے گا اور پھر اس کے پلڑے میں اس کا ایک ذکر سبحان اللہ اس نے جو کہا ہوگا وہ ایک ذکر لا کر اس کے اس پلڑے میں رکھا جائے گا، اس کی نیکیوں کا ترازو جھک جائے گا اور اس کے ایک ذکر کی وجہ سے اللہ اسے جنت میں داخل فرما دیں گے۔ اس لیے ذکر الہی کو ہلکا نہ لیا کریں، اس کا معمول بنایا کریں۔ لہٰذا اور جتنے بھی اذکار ہیں ان کا بھی معمول بنائیں، اور یہ بہترین ذکر ہے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، اس کا تمام حضرات معمول بنائیں، تمام دوست احباب بھی، تمام مائیں بہنیں بھی اس کا معمول بنائیں۔ تو یہ حدیث مبارکہ یہاں پر آ کر مکمل ہوئی اور اس طرح بخاری شریف بھی مکمل ہو جاتی ہے۔ بہرحال دین کا مکمل خلاصہ ہمارے سامنے ہے۔ تو میرے بھائیوں اور میری ماں اور بہنوں، بات کو ختم کر رہے ہیں۔ ہمارے لیے مختصر سبق یہی ہے کہ میری اور آپ کی مکمل کامیابی اللہ نے اس دین میں رکھی ہے، اور اسی دین کے لیے ان مدارس میں محنت ہو رہی ہے۔ تو ان مدارس کے ساتھ تعاون کرنا، ان مدارس کی قدر کرنا، ان مدارس کو آگے بڑھانے کی فکر کرنا، یہ میری اور آپ کی ذمہ داری بھی ہے اور میری اور آپ کی ضرورت بھی ہے۔